حضرت ابن شماسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، کس وقت حاضر ہوئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے آخری لمحات تھے۔ تو فبکا طویلاً، آپ زار و قطار رو رہے تھے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقال، ابن شماسہ کہتے ہیں کہ فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اسلام کی دولت کو میرے سینے کے اندر ڈالا تو اتیت النبی علیہ الصلاۃ والسلام، تو میں حضور کی بارگاہ کے اندر آیا۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ جب رب ذوالجلال نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی، وہ اسلام کا جو نور ہے میرے دل کے اندر جو ہے وہ ڈالا، تو میں حضور کی بارگاہ کے اندر آیا۔ جب میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آیا، فقلت یا رسول اللہ ابسط یمینی کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو لِأُبَايِعَكَ فَبَسَطَ يَدَهُ فَقَبَضْتُ يَدِي، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ آگے کیا، ہاتھ مبارک، تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے پہلے عرض کیا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالک یا عمر، اے عمر کیا ہوا، کیا بات ہے، اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ عرض کی، قال اردت ان اشتریط یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کچھ شرطیں ہیں۔ میری کیا ہیں؟ میری کچھ شرطیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تشتریط ماذا، اے عمر بتاؤ وہ شرطیں کیا ہیں تجھے، تیریاں کیا شرطیں ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغفر لی، میری شرط تو یہ ہے کہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ میرے کیا کر دیا جائے؟ گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میرے جو پچھلے گناہ ہیں اتنے زیادہ ہیں، تو میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے لگا ہوں، تو میری شرط یہ ہے کہ میرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما علمت یا عمر، اے عمر بن عاص کیا تم نہیں جانتے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر جو بندہ اسلام کو قبول کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں رب ذوالجلال ساروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ہے وہ ہجرت کرتا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو پچھلوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور جو بندہ حج کو ادا کرتا ہے، حج بیت اللہ کرتا ہے، تو جو بندہ حج بیت اللہ کی طرف چلتا ہے، جا کے حج کرتا ہے، تو حج کی یہ فضیلت ہے کہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی حج یہ ایسی چیز ہے کہ جو بندہ ادا کرے گا پچھلے سارے گناہوں سے پاک ہو جائے گا، آئندہ سے نئے سرے سے وہ نیکیاں کرنا شروع کر دے۔